بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اور حفظ امان میں رکھیں، دین دنیا میں آپ سب کو سلامت رکھیں۔ فقہ الآفت کے سلسلہ درس میں سے آج درس نمبر باب الطہارت اور درس نمبر 13 اور کتاب میں سے صفحہ نمبر 8 ہے اور سطر نمبر تقریباً 7 ہے۔ اس میں مختلف مسائل وضو سے متعلق فرما رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ سے فرما رہے ہیں، کل آپ کو غسل کی واجبات اور سنتیں آپ تک پہنچایا تھا۔ تو غسل میں کل 4 واجبات ہیں اور 8 سنتیں ہیں، اور اس سے پہلے بتایا تھا وضو میں 7 واجبات ہیں اور 15 سنتیں ہیں۔ ابھی وضو اور غسل سے پہلے کے کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمانے واما بہرحال قبل طہارت الصغریٰ والکبریٰ، بہرحال طہارت صغریٰ یعنی چھوٹی طہارت، صغریٰ چھوٹی کو بولتے ہیں، طہارت پاکی، چھوٹی پاکی سے پہلے یعنی وضو سے پہلے، والکبریٰ اور بڑی طہارت یعنی غسل سے پہلے، وجبت الاستنجاء والاستبراء بالماء، واجب ہے استنجاء اور استبراء کرنا پانی سے۔ استنجاء کا معنی کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کے معنی میں، طلب نجابت یعنی پاکی حاصل کرنا۔ استبراء کا معنی ہے دوری اختیار کرنا، طلب براءت، دوری اختیار کرنا، یعنی ناپاکی سے خود کو پاک کر کے خود کو ناپاکی سے دور کرنا۔ ہاں جی، تو یہ دونوں کام، یہ خود کو ناپاکیوں کو خود کے جسم سے دور کر کے خود کو پاک کرنے کا یہ عمل کس چیز کے ذریعے سے ہوگا؟ تو بالماء، پانی کے ذریعے سے ہوگا۔ ہاں جی، تو فرمایا استنجاء اور ایک مخصوص محل کو جو ہے پردے کے مقام کو، ہاں جی، واش روم جانے کے بعد جو ہے اس کا پانی سے پاک کرنا واجب ہے۔ شاہ سے فرمایا پانی سے پاک کرنا واجب ہے۔ اور عالم اسلام کے دوسرے مختلف فرقے جو ہیں وہ مقام استنجاء کو پاک کرنے کے لیے وہ لوگ پتھر، ڈیلا، آج کل ٹیشو پیپر وہی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس سے پاک ہوگا وہ مقام؟ تو شاہ سے فرماتے ہیں اس سے وہ مقام میں طہارت جو ہے پاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اس سے گندگی ہلکا ہو جائے گا، ہاں جی، ناپاکی کو ہلکا کرنا ہلکا ہوگا، لیکن اس سے آگے نہ پھیلے، ہم اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگا۔ شرماتے ہیں وعلم، جان لو، ان استعمال المدری، بے شک استعمال کرنا ڈیلے کا، مطلب کا منٹھوک یا بنٹھوک، ہاں جی، والحجر، پتھر کا دعا، ان کا استنجا کے لیے استعمال کرنا، قبل الماء، پانی سے پاک کرنے سے پہلے، پانی سے استنجا سے پہلے ان کا استعمال کرنا، سنتون، یہ ایک سنت ہے۔ دور رسالت میں یہ چیزیں تھیں، کیونکہ وہ دیہات کا ماحول تھا تو یہ چیزیں ممکن تھا۔ جیسے جو ہے گاؤں میں بھی یہ چیزیں ممکن ہے، چونکہ دیہات کا ماحول ہے، ہاں، چونکہ وہاں استنجا کرنے کی جگہ الگ ہے اور واش روم الگ جگہ پر ہے، اس لیے وہاں جو ہے یہی صورت ممکن ہے۔ ہاں جی، تو شاہ سے فرماتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں جو بات، ہاں جی، ہمارے جو باتھ روم واش روم ہے اس میں تو یہ صورت ممکن ہے نہیں ہے، استعمال حجر مدر کا استعمال ممکن ہے نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ممکن نہیں ہے تو، چونکہ جو ہے وہ عالم آپ نے فرمایا سنت تھا، میسر ہو تو ممکن ہو تو فرمایا جان لو استعمال المدر، ڈھیلے کا استعمال کرنا، والحجر، پتھر کا استعمال کرنا، قبل الماء، استنجا کے لیے پانی کے استعمال سے پہلے، سنتون، یہ ایک سنت عمل ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ لتخفیف اللوث، ہلکا کرنے کے لیے، ناپاکی کو، گندگی کو ہلکا کرنے کے لیے کہ یہ آگے نہ پھیلے، تو اس سے صرف گندگی کا ہلکا ہو جائے گا، لا للتنظیف، نہ اس سے صفائی حاصل ہوگا، شاذ فرما رہے، ولا للتطہیر، اور نہ اس سے پاکی حاصل ہوگا، یہ دونوں حاصل نہیں ہوگا، صرف گندگی ہلکا ہوگا۔ یہ ہمارے شاذ کا نظریہ ہے۔ دوسرے مسالک کا جو ہے اس میں وہ ان سے بعض حالتوں میں اس سے پاکی بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور انہیں پانی کی ذریعے سے استنجا کرنا نہیں پڑتی ہے، یہ کفایت کرتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب ڈیلا استعمال کرے، پتھر استعمال کرے تو کتنی عدد استعمال کرنی چاہیے؟ فرماتے ہیں ولا ينحصر علی عدد، اور کسی عدد پر بھی منحصر نہیں، یہ بھی شاذ نہیں کہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مسالک والوں نے کہا کہ وہی 3 پتھر استعمال کریں، 3 کونے والا پتھر استعمال کریں، اس کی باتیں ان کی فقہی کتابوں میں ہے، اس لیے شاذ نے فرمایا کوئی عادت منحصر نہیں ہے، حسب ضرورت استعمال کریں۔
اب آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِ بَدَنِكَ لَوْسٌ، اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پہ، ہاں جی، خواہ اعضائے وضو ہو خواہ غیر اعضائے وضو ہو، اگر ہو آپ کے جسم کے ظاہری حصے پہ لوسن کوئی ناپاک چیز، کسی بھی ظاہری حصے پہ کوئی ناپاک چیز ہو تو واجبہ واجب ہے ازالت، تو اس کا جسم سے پہلے پاک کرنا، وضو اور غسل شروع کرنے سے پہلے، ترتیبی وضو غسل شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے اس ناپاک چیز کو دور کرنا واجب ہے، پہلے اس کو دور کریں، پھر آپ ترتیب سے آرام سے اپنا وضو کرنا ہے تو وضو کریں، غسل کرنا ہے تو غسل کریں۔ یہ حکم میں شاست فرماتے ہیں کہ ان کا نہ اگر ہو آپ کے ظاہری جسم کے کسی بھی حصے پر، ہاں جی، چونکہ استنجا کا حکم تو الگ سے ہو گیا، اس کے علاوہ بھی باقی جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی خواہ و اعضائے وضو ہو یا نہ ہو، اعضائے غسل تو تمام جسم ہے، ہاں جی، اعضائے وضو کچھ مخصوص جگہ ہے، تو فرماتے ہیں کسی بھی جگہ پر جسم کا کوئی نجس چیز لگا لو، سمجھتے ہیں ناپاک اور نجس چیز ہے لگا ہوا ہو تو واجب ہے اس کا ازالہ کرنا، اس کا جسم سے دور کرنا، وہ بھی استنجا سے، وہ بھی وضو کرنے سے پہلے، غسل سے پہلے۔ اسی عبارت سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وضو میں جو ہے پاؤں، وضو کرنے سے پہلے پاؤں دھونا چاہیے، دھو کر پھر بعد میں آرام سے وضو کریں۔ اس کی ایک دلیل اسی عبارت کو شاست کی قرار دیتے ہیں۔ اس میں کہا جو ہے طہارت صغریٰ کبریٰ سے پہلے آپ نے جسم کو پاک کرنے کو بولا ہے، اس لیے پاؤں پہ اگر کوئی نجس چیز لگا ہوا ہے تو اس کو پہلے پاک کرنے چاہیے۔ اس کی ایک دلیل یہی عبارت ہے شاست کی، ہاں جی۔ البتہ جو ہے بعض ہمارے بھی باجاز کے فقہ کے حاشے پر ہمارے علماء نے بھی یہ عائشہ باپیر کے مشورے سے بھی لگا ہے، اس میں مجبور صورتوں میں آپ کے لیے پاؤں مسح کے بدلے میں دھونے کو جائز قرار دیا ہے۔ ہم اگر کسی نے پہلے دھو لیا پاؤں کو، ہاں جی، تو پھر اس کے بعد جو ہے جیسے مثلا استنجا کے چھینٹیں آپ کے پاؤں پہ پڑا، آپ نے وہیں باتھ روم میں اس پر پانی ڈال کر، چونکہ آج کل غسلانے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں باتھ روم کے ساتھ، تو وہیں آپ نے اس کو پاک کر کے باہر نکلا پھر وضو کیا، تو آپ کو وضو بالکل صحیح ہے، اور یہ بھی اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ استنجا کی چھینٹیں آپ کے لباس پہ نہ لگیں، شلوار پہ نہ لگیں، اس لحاظ سے بھی وہ زیادہ اطمینان بخش ہے۔ لیکن اگر پھر بھی جو ہے یہ حکم بعض صورتوں میں، مجبور صورتوں میں آپ کے لیے جائز رکھا ہے کہ اگر کسی نے پاؤں پہ استنجا کی چھینٹیں لگی، اس کو پہلے دھونا اس کو مسح کروں بھول گیا یا کسی اور مجبوری سے نہیں دھویا، تو بعد میں وہ مسح کے بدلے میں اگر دھو لے تو اس کا وضو باطل نہیں ہے، وضو صحیح ہے۔ لیکن اگر پہلے دھو لیں تو وہ زیادہ، تو پھر اس نے اس حکم پر بھی عمل کر لیا کہ جسم پر کہیں بھی کوئی ناپاک چیز لگا اس کو پہلے دھونا واجب ہے، وضو اور غسل سے پہلے۔ تو یہ بھی ایک حکم ہے، ہاں ضروری ہے، جیسے ماؤں کے لیے خاص طور پر بچے گود میں ہوتے ہیں، بچے پیشاب کرتے ہیں تو آپ کے لباس جسم ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس کو پہلے ہی پاک کریں اور پھر آپ نے وضو اور غسل ترتیب سے کرنا ہے۔ اس کے بعد شرعی نقطہ نگاہ سے واش روم میں کس طرح رخ کر کے بیٹھنا چاہیے، ہاں جی، اس کے احکامات بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بھی شرعی احکامات ہے۔ قبلے کا احترام کرنا، ہاں، اسلامی نقطہ نگاہ سے بہت ہی ضروری ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس طرح ہم نماز میں رخ کرتے ہیں تو اس کو حرمت رکھنا ہوتا ہے۔ تو شاذ فرماتے ہیں واجبت، واجب ہے، فی الخلاء، ہاں، بیت الخلاء میں، ہاں جی، بیت الخلاء میں، واش روم میں جب آپ بیٹھیں گے تو واجب ہے بیت الخلاء میں اللہ تستقبلا، یہ کہ آپ رخ نہ کریں قبلے کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں، ولا تستدبرہا، اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھیں، ہاں، قبل اللہ دن جب اس کا مویہ، قبلے کی طرف رخ بالکل نہ کریں، نہ، ہاں جی، نہ جو ہے پیٹ قبلے کی طرف ہو، نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جب آپ واش روم بیٹھیں گے۔ تو میں واجب ہے فی الخلاء، وجبت واجب ہے فی الخلاء، بیت الخلاء میں اللہ تستقبل، یہ کہ آپ کا رخ نہ ہو قبلے کی طرف، ولا تستدبرہا، اور نہ آپ کی پیٹھ ہو، یہ دونوں حرام ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ البتہ آج کل بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے گھروں میں جو باتھ روم بناتے ہیں اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوتی ہے، اس پر آپ بیٹھیں گے آپ مجبوراً قبلے کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں جو ہے گھر کے مالکان پہ واجب ہے اس باتھ روم کے رخ کو بدل دیں، یہ واجب ہے شرعاً، حرام ہے کیونکہ ورنہ آپ کے گھر کے تمام لوگ جب بھی واش روم بیٹھیں گے آپ کے گھر میں حرام کا ایک ہوتا رہے گا، کوئی مہمان بیٹھے گا وہ بھی اس حرام کا مرتکب ہوگا،
روزانہ گھر میں ہزاروں سے 7 دفعے کئی دفعہ جو ہے ہر آدمی کے جانے کے ساتھ واش روم وہ ایک حرام کا ارتکاب ہوتا رہے گا تو آپ اور میرے گھر میں پھر برکت کہاں سے آئے گا؟ برکت نہیں آئے گا پھر، کیونکہ اللہ کے حکم کی مسلسل مخالفت ہوتے رہے اور خصوصاً کعبہ کی بے حرمتی ہوتے رہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس سے کعبہ کی بے حرمتی ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے شریعت نے فرمایا واجب ہے قبلے کی طرف رخ نہ کریں، قبلے کی طرف پشت نہ کریں، تو پشت نہ کرنا واجب ہوا تو پشت کرنا حرام ہوتا ہے پھر، اور پھر آپ نے رخ پھر بھی کر لیا تو حرام ہوتا ہے، حرام گناہ ہے، اس سے قیامت میں ہمیں عذاب ہے، قیامت میں سزا ہے، اس پر گناہ ہے، سزا ہے، پلس جو ہے آپ کے گھر کی برکات اور خیرات بھی اٹھ جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ لوگ ضرور اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ اگر کسی گھر میں باتھ روم اس طرح بنایا ہوا کہ قبلے کی طرف رخ ہے، ادھر آپ بیٹھیں گے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو رہا ہے یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہا ہے تو ضرور کوشش کریں اس کا رخ چینج کرنے کی، اور اس کا رخ چینج کریں اور دوبارہ اس کی تعمیر کریں، تاکہ ہر روز جو ہے سارے گھر والے روزانہ قبلے کی بے حرمتی کرتے ہیں نہ رہیں، کعبے کی توہین کرتے ہیں نہ رہیں، اور ایک حرام کا مسلسل مرتکب ہوتے نہ رہیں، ایک واجب کو مسلسل چھوڑتے نہ رہیں۔ اس سے یقیناً گھر میں خیرات و برکات اٹھ جائے گا، ہمیں اور بھی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوتے رہنے سے۔ لہٰذا اس کو خاص طور پر خیال رکھیں عزیزان گرامی، کیونکہ میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے قبلہ کی طرف بنایا ہوا ہے، تو یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں شاثر وان لا تقضی الحاجت، اور یہ کہ انسان قضاء حاجت نہ کریں، ہاں جی، فی الماء پانی میں، جارین کا نا اب وہ پانی چل رہا جیسے نہر کی صورت میں، اور راکدن یا تالاب کی صورت میں رکا ہوا ہے، الا فی البحر سوائے سمندر میں، جب آپ سمندری سفر کر رہے ہیں اور کبھی ہفتہ ہفتہ کبھی مہینہ مہینہ وہیں سمندر میں رہتے ہیں تو ان کے واش روم سسٹم بھی وہی سمندر ہی کے میں چلی جاتی ہے تو اس میں آپ کے لیے گناہ نہیں ہے، فإنہ ضرورتاً، کیونکہ یہ مجبوری ہے، اور مجبوری کے موقعوں پر بہت سے حرام چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہے، لہذا اس کے علاوہ پانی کو ناپاک نہ کریں، خواہ رکا ہوا تالاب کا پانی ہو، خواہ نہر میں چلتا ہوا پانی ہو، اس کو ناپاک کرنا حرام ہے۔ اور یقیناً یہ سلسلہ دیہاتوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو دیہاتوں میں یہ چیز چونکہ وہاں نہر ہے، نہر پہ جو ہے یہ چیزیں ممکن ہیں، استنجا وغیرہ لوگ نہر میں کرتے ہیں تو اس سے نہر کا پانی نجس ہو جاتا ہے، عورتیں نہر میں گندے بچوں کے لباس دھوتے ہیں، ہاں جی، جس پر گندگی لگا ہوا ہے تو وہ نہر کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو گندا ہو جاتا ہے، بابت حالت میں آگے بھی آئے گا، تو یہ چیزیں جائز نہیں اس پانی کو ناپاک کرنا، چلتے جو بعد میں لوگ استعمال کرتے ہیں، ایسی صورتوں میں حکم یہ برتن میں پانی لے کے باہر استعمال کریں، گندگی کو باہر دھو لیں، ہاں جی، اس چلتے ہوئے پانی میں نہ دھوئیں۔ اور پھر واش روم کے احکامات میں سے یہ ہے وَأَن تَسْتُرَ الْعَوْرَةَ مِنَ النَّاسِ، یہ تو انسانی فطرت میں ہے، ہاں جی، فطرتاً جو ہے، اور یہ کہ جب واش روم بیٹھا ہوا ہے بیت الخلاء میں ہے تو آپ بیت الخلاء سے بیٹھا ہے تو آپ چھپائیں اپنے مقام پردے کو لوگوں سے، مقام پردے کو لوگوں سے چھپائیں، ہاں جی، یہ بھی حکم ہے، اس پر بھی خاص طور پر، البتہ شہروں میں تو یہ سب موضوع نہیں ہے کیونکہ ہر گھر میں الگ ایک باتھ روم ہے، بند کمرہ ہے، لیکن دیہاتوں میں یہ مسئلہ ہے، ابھی بھی ہے، ہاں جی، 4-5 آدمی ایک ساتھ بیٹھنے کے باتھ روم بنا ہوئے، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہاں پر لوگ ہاں جی جا کے اکٹھا بیٹھ جاتے ہیں، تو ان موقعوں کے لیے احکامات ہیں، وہاں پر پردہ ضروری ہے، پردہ نہیں کریں گے تو وہ بھی ایک حرام کام کا مرتکب ہو گیا اور آپ کو اس میں گناہ رہے گا، حرام جو ارتکاب ہونے سے گناہ آتا ہے، ہاں جی، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حرام جس چیز کو حرام کیا اس کے اپنے مخالفت کیا بنا پر شروع میں کہا وہ موجب گناہ ہے، موجب سزا اور عقاب ہے۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ آج کا یہ وضو سے متعلق جو واجبات تھی ہاں جی، اور اس کو بیان کریں، کل سے جو ہے کل ایک بحث ہے وضو کی بیت الخلاء کی سنتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر، دین کو جان کر اور علم کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قوم کو جہالت سے نجات دلائے، آمین یا رب العالمین۔
پاک کرنا، چلتے جو بعد میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں حکم یہ برتن میں پانی لے کے باہر استعمال کریں، گندگی کو باہر دھو لیں، ہاں جی، اس چلتے ہوئے پانی میں نہ دھوئیں۔ اور پھر واش روم کے احکامات میں سے یہ ہے وَأَن تَسْتُرَ الْعَوْرَةَ مِنَ النَّاسِ، یہ تو انسانی فطرت میں ہے، ہاں جی، فطرتاً جو ہے۔ اور یہ کہ جب واش روم بیٹھا ہوا ہے، بیت الخلاء میں ہے، تو آپ بیت الخلاء سے بیٹھا ہے تو آپ چھپائیں اپنے مقامی پردے کو لوگوں سے، مقامی پردے کو لوگوں سے چھپائیں، ہاں جی، یہ بھی حکم ہے، اس پر بھی خاص طور پر۔ البتہ شہروں میں تو ایسا موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر میں الگ ایک باتھ روم ہے، بند کمرہ ہے، لیکن دیہاتوں میں یہ مسئلہ ہے، ابھی بھی ہے، ہاں جی، 4-5 آدمی ایک ساتھ بیٹھنے کے باتھ روم بنا ہوئے، جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہاں پر لوگ ہاں جی جا کے اکٹھا بیٹھ جاتے ہیں، تو ان موقعوں کے لیے احکامات ہیں، وہاں پر پردہ ضروری ہے، پردہ نہیں کریں گے تو وہ بھی ایک حرام کام کا مرتکب ہو گیا اور آپ کو اس میں گناہ رہے گا۔ حرام جو ارتکاب ہونے سے گناہ آتا ہے، ہاں جی، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حرام، جس چیز کو حرام کیا اس کی آپ نے مخالفت کیا، میں نے آپ کو شروع میں کہا وہ موجب گناہ ہے، موجب سزا اور عقاب ہے۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ آج کا یہ وضو سے متعلق جو واجبات تھیں ہاں جی، اور اس کا آپ کو بیان کریں، کل سے جو ہے کل ایک بحث ہے وضو کی، بیت الخلاء کی سنتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر، دین کو جان کر اور علم کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قوم کو جہالت سے نجات دلائے، آمین یا رب العالمین۔ کہیں گے اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر، دین کو جان کر اور علم کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قوم کو جہالت سے نجات دلائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔